والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے، وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. بچا جو طلبوں کا ان کے دوون بنا، وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے. تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے.
دو صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کی معراج حضور کے اس عظیم معجزہ کا تذکرہ فرمایا۔ محققین کے نزدیک یہ معجزہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے کا نام اسراء ہے، دوسرے حصے کا نام معراج ہے، اور تیسرے حصے کا نام اعراج ہے۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ اسراء ہے، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک یہ معراج ہے، اور سدرۃ المنتہا سے رب ذوالجلال کی ذات تک اسے اعراج کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم حضور کی اسراء کا تذکرہ جو ہے وہ کریں گے۔ کہ مکہ سے مسجد اقصی تک کا جو سفر قرآن کی اس آیت میں رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے، یہ 1 مہینے کی مسافت بنتی ہے اگر سواریوں پہ یعنی اونٹ پہ سفر کیا جائے، 1 مہینہ لگتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ رب کائنات نے اس عظیم معجزے کا جو اس کی ابتدا ہے، جو اس کا تذکرہ ہے، وہ سبحان الذی سے شروع فرمایا۔ یعنی الذی سے مراد اس میں موصول ہے، رب کائنات کی ذات ہے، تو عبارت یہ بنی کہ سبحان اللہ، اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے، کوئی حدیث یا آیت سنائی جاتی تو سبحان اللہ کہا جاتا ہے، یہ اگر اچھی بات لگتی ہے تو پھر لوگ کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ۔ یعنی ہمارا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی شخص بات مکمل کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، فرماتے کہ اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر، اس مضمون کی کئی احادیث موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی بات یہ ہے کہ ذکر ایک ایسی ذات کا ہے جس سے پہلے ذرا اپنے گناہ جو ہے نا وہ معاف کروا، یعنی ابتدا میں ذکر کر دیا سبحان اللہ، پہلے پاک ہو جاؤ۔ حالانکہ طریقہ تو یہ ہے کہ بات مکمل ہوتی ہے تو خطیب صاحب اس طرح اشارہ کرتے نا ہاتھ سے، مجھے تو اس طرح اشارہ بھی نہیں صحیح طرح کرنا، یا بس اس طرح کر دیں۔ یہ خطیب صاحب اس طرح کریں گے یا اس طرح کریں گے تو آپ خوش ہو جائیں، آپ سبحان اللہ کہہ دیں۔ اب خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ بندے کو اداکار بھی ہونا چاہیے، کیوں نہیں؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ ذات اتنی عظیم ہے، میں محب ہوں، اپنے محبوب کا ذکر کرنے لگا ہوں تو چاہتا ہوں کہ پہلے تم اپنے گناہ معاف فرماؤ۔
تم کہو کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو معاف ہو جائیں۔ اور جب گناہ معاف ہوں پھر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، سبحان اللہ۔ اب سبحان اللہ بنتی کوئی نہیں۔ اچھا ایک بات۔ دوسری بات، یا اللہ کلام مکمل ہونے کے بعد سبحان اللہ کہا جاتا، فرمایا جو اعلیٰ تذکرے ہوتے ہیں ابھی ان کی بات شروع نہیں ہوتی، اعلیٰ ذاتیں ہوتی ہیں، تو پہلے ہی سبحان اللہ کہہ دیں۔ کوئی بندہ کہے یار میں بات سنانے لگا ہوں آپ کو سب سے زیادہ محبوب بندے کی، ابھی بات سنائی نہیں، تو آپ پہلے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب کا ذکر ہو، معجزات کا تذکرہ، تو رب فرماتا ہے بعد میں نہیں، پہلے بھی کہو، بعد میں بھی کہو، پہلے بھی کیا کہو۔ اس لیے رب نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس کا ذکر، جس کا تذکرہ پہلے تمہارے گناہ معاف کرتا ہے، اور اس کا مقام یہ ہے کہ پہلے سبحان اللہ کہتا ہے۔ تو رب کائنات نے اسراء کا جو ذکر ہے وہ سبحان اللہ سے شروع فرمایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فما پاک ہے وہ ذات اسراء بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو، اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام، رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی الذی کہ بارکنا، جس کے رکھی ہم نے برکتیں ارد گرد اس کی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ اپنی عظیم نشانیاں تمہیں دکھائے، اور انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا۔ یہ اس آیت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جلوہ فراز ہیں۔ دیکھیں معراج شریف میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مطالعے سے مل جاتی ہیں، نئی باتیں جنہیں آپ کہتے ہیں، لیکن معجزہ وہی ہے، اس میں کوئی آگے پیچھے بات نہیں۔ آپ جلوہ افروز ہیں تو حضرت جبریل امین جو ہے وہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ جبریل کیسے آئے؟ آپ نے رسول کریم علیہ السلام کے دروازے پہ دستک دی، کنڈا کھٹکھٹایا نہیں۔ نبی کے گھر پہ دستک دینا اللہ کو پسند ہی نہیں، نبی کے گھر پہ دستک دینا رب کو پسند نہیں۔ صحابہ کرام رضوان، جس طرح ہم یہ دستک دیتے ہیں نا، دروازے کو بھی، اہل محلہ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی دستک دینے والا ہے، اس طرح یہ جو ناخن ہوتے ہیں ان کے ساتھ اب آپ غور فرمائیں، وہ دروازے لوہے کو تو ہوتے نہیں ہوں گے، لکڑی کے دروازے، اور پھر جو ہے ان کی آواز کتنی نکلتی ہوگی۔ اگر حضور اسلام سماعت بظاہر نہ فرمائیں تو کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ تھپڑ مارنا شروع کر دے دروازے کو۔ جبریل امین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حضرت ام ہانی کے گھر کے دروازے سے نہیں داخل ہوئے، بلکہ جبریل امین چھت پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور چھت کو اس طرح آنکھوں سے دیکھا، دیکھتے رہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں شگاف پڑ گیا، چھت کو دیکھا تو وہاں شگاف پڑ گیا، اور فرشتوں کی پوری بارات ساتھ ہے، فرشتوں کی پوری بارات جو ہے وہ ساتھ ہے، دستار مبارک بھی ہے، اللہ شریف بھی لے کے آئے ہیں، گاؤن اللہ کے نبی کو پہنانے کے لیے، خود بھی گزر رہے ہیں، فرشتوں نورانی مخلوق کو بھی گزار رہے ہیں۔
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہتمام ان پروٹوکول کے لیے اکیلے نہیں آئے ہیں، فرشتوں کو بھی ساتھ لائے ہیں اور جہاز بھی ساتھ لے کے آئے ہیں۔ لے جانا ہے نا، محبوب کو لے جانا ہے، پورا انتظام کر کے طیارہ بھی ساتھ لے کے آئے ہیں۔ اور طیارہ ایسا کہ یہ کیا F-16 کی کیا جناب مجال ہے، دنیا کے جہازوں کی کیا مجال ہے جی، جس نبی کی سواری جیسی مخلوق سواری نہ بنا سکے تو شان تو بہت بلند۔ اس لیے اس معجزے کو سمجھنا نا، یہ عقل کو دخل دیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ حضرت جبریل امین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کی قدموں کو بوسہ پیش کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام اٹھتے ہیں، آپ وضو فرماتے ہیں، حضور وضو فرماتے ہیں۔ وضو فرمانے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں، اب اگر اللہ رب العزت بلا رہا ہے تو حضور بھی شوق سے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ابھی اس پانی کو بھی نہیں سنبھالا جو پانی کے قطرات جو آپ کی داڑھی شریف سے گر رہے ہیں، جلدی نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا، آپ کے سینہ اقدس کو کھولا گیا، دل مبارک کو ایک تشت میں رکھا گیا، اس میں درجنوں حکمتیں، زندگی کا سلسلہ برقرار رہا، ورنہ دل باہر رکھ دیا جائے تو زندگی برقرار نہیں رہتی، بغیر آکسیجن کے، بغیر کسی اور چیز کے۔ شق صدر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جبہ شریف پہنایا گیا، دستار شریف پہنی میرے آقا نے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب نکلے نا گھر سے تو ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی آپ کے سر ناز سے ٹکرائی اور اس نے حرکت شروع کی، تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ اسی طرح حرکت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امین میرے آقا کریم علیہ السلام کو لے کے باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک سواری کھڑی ہے جسے براق کہا جاتا ہے، گھوڑے سے چھوٹی ہے اور دراز گوش سے تھوڑی بڑی ہے، نام اس کا براق، بجلی، طیارہ کھڑا ہے، جہاز کھڑا ہے، رب ذوالجلال کے پاک نبی کے استقبال کے لیے، حضور کی سواری بننے کے لیے۔ اور حضرت جبریل امین نے نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک رکھنے کے لیے رکاب کو پکڑا اور حضور نے پاؤں رکھا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو رسول کریم علیہ السلام کے پاؤں سے وابستہ کیا، یعنی حضور کے قدموں سے وابستہ کیا۔ کتنے پارہ جبریل امین کے؟ 600 پارہ ہیں، اور ہر پر کی اپنی شان ہے، اپنا اس کی طاقت ہے، اپنا مقام ہے۔ اب 600 پرم والا فرشتہ، یہ بات ہی عقل میں نہیں آتی، جس نبی کے خادم کی یہ شان ہو، اس نبی کی اپنی ذات کا عالم کیا ہو؟ بھائی براق اتنی تیز رفتار والا وہ جانور ہے
تو اس کے اوپر سوار بھی تو آکسیجن لگا کے بیٹھے گا نا. کیوں جی سمجھ نہیں آئی بات؟ پتہ چلا کہ جو سوار ہے اس کی طاقت سواری سے زیادہ ہے. اسی لیے میرے بھائی اس معجزے پورے معجزے کو سمجھیں. جہاں پہ بات سمجھنا ہے تو عقل کو دخل نہیں دینا. یہ آتا ہے تب سمجھو. قیامت تک کے لیے یہ امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو اس طرح یعنی سوالیہ انداز میں چھوڑا ہے کہ میرے محبوب کی جو امت ہے نا اس کو اللہ اکبر غور ہی کرتی رہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ انہیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ نبی کے شان کی انتہا یہ ہے. حد نظر نہیں آئے گی. اتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا. ان میں سے یہ ایک معجزہ ہے معراج. اس پہ بھی آپ غور کرتے رہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. اس لیے کہ یہ رب ذوالجلال نے لامکان سے بلایا ہے. اب ہم لامکان سے واقف نہیں ہیں تو لامکان کے مکینوں سے کیسے واقف ہوں گے؟ وہاں آنے جانے والوں سے ان کی شان سے کس طرح واقف ہوں گے؟ اللہ کے نبی چلے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. سرے لامکان سے طلب ہوئی سرے لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا کہ چلے نبی سرے لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا کہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلاغ العلا بے کمال ہی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلاغ العلا بکمال ہی کوئی حد ہے ان کے عروج کی پوری فرشتوں کی بارات لے کے دائیں جانب بھی فرشتے ہیں بائیں جانب بھی فرشتے آگے بھی فرشتے پیچھے بھی فرشتے. یہ کون جا رہا ہے جس کے لیے فرشتوں کی پوری بارات بجلی والا جہاز ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں براق نبی تھا یا نور نظر یہ گیا وہ گیا کہ نہاں ہو گیا. میرے آقا کریم علیہ السلام پوری بارات لے کے دولہا کو سجایا گیا حلہ پہنایا گیا امامہ سر پہ رکھا گیا. میرے آقا کریم علیہ السلام جب سوار ہونے لگے تو براق ذرا شوخی میں ناز کیا ہے ناز کیا ہے یہ کہاں نصیب میرے یہ کہاں نصیب میرے. حضور نے پوچھا تھا تجھے خیر ہے یہ کیوں
آگے پیچھے کیوں ہوئے ہو؟ تو اس نے اپنے انداز میں جواب دیا میں تو خوش نصیب ہوں، اور بھی تو تھے نا۔ یہ کہاں نصیب میرے کہ تو پاس چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا، آقا کر لو قبول آقا، یہ غلام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا۔ یا رسول اللہ میں بڑا خوش نصیب ہوں، جنت میں اور بھی سواریاں موجود ہیں، اور بھی براق موجود ہیں، لیکن یہ میرا نصیب ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے یہ شرف بخشا اس ہستی کا، اس ہستی کی سواری بننے کا کہ جس کے ہاتھ مبارک سے کپڑا بھی لگ جائے تو آگ نہ جلائے، اور جو مجھ پہ سوار ہو جائے گا، سبحان اللہ، جو مجھ پہ سوار ہو جائے گا اس کا جسم انور میرے جسم کے ساتھ لگے گا، تو میں کتنا مقرب بن جاؤں گا، کتنی شان والا بن جاؤں گا۔ حضور جلوہ فرماؤ گے، براق کے اوپر بیٹھے، اب کمال یہ سواری کا، جبریل امین ساتھ، فرشتے ساتھ، جبریل امین اور دیگر فرشتے اپنی نورانی شان سے سفر کرنے لگے ہیں، لیکن حضور کی سواری کا عالم یہ ہے جب وہ پہاڑوں سے گزرتی ہے، پہاڑوں سے گزرتی ہے، نشیب و فراز آتے ہیں، جہاں گہرائی ہوتی ہے اگلے پاؤں لمبے ہو جاتے ہیں، پچھلے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور جب آگے سے اونچائی آتی ہے تو پچھلے لمبے ہو جاتے، اگلے چھوٹے ہو جاتے۔ یا اللہ سمجھ نہیں آ رہی، فرمایا اس لیے کہ میرے نبی کو سواری کے اوپر تکلیف نہ ہو، یہ کمال کا جہاز ہے، کمال کی گاڑی، جس کے شاخ کتنے کمال ہے۔ بھئی مسئلہ یہ ہے شاید وہ کمال والا نہ ہوتا جو سوار ہے، جو سوار ہے اس کی عظمت یہ ہے، اس کی شان یہ ہے، اور پھر سوار اکیلا نہیں، فرشتے بھی ساتھ ساتھ، بارات جا رہی ہے، یہ بادشاہ وقت جا رہے ہیں، بادشاہوں کی حکومت دنیا پہ ہوتی، پر میرے نبی کی شان یہ ہے ان کی حکومت دلوں پہ ہوتی ہے، ہر مخلوق پہ حکومت ہے، ہر شے، ہر مخلوق آپ کا کلمہ جواب کے سامنے آتی تو بڑھتی۔ حضور جلوہ فرماؤ گے، سفر جاری ہو ساری ہیں، کسی موقع پر بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کی سواری آپ کو ہچکولے نہیں لینے دیتی، جمپ نہیں لینے دیتی،
رفتار کتنی کمال ہے، کیونکہ 1 مہینے کی مسافت ہے، اس میں اسراء بھی ہونا ہے، اس میں معراج بھی ہونی۔ 1 مہینے کی مسافت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اور سواری کی رفتار دیکھیں کتنی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں اور سواری جا رہی پوری بارات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ تشریف لے جا رہے ہیں، دائیں جانب سے آواز آئی، اے محمد ہم آپ کے طلبگار ہیں۔ حضور نے دائیں جانب نہیں دیکھا، بائیں جانب سے آواز آئی، اے محمد ہم بھی آپ کے طلبگار ہیں۔ حضور نے بائیں جانب بھی نہیں دیکھا، آگے تشریف لے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے خوبصورت عورت بال کھولے ہوئے اپنے حسن و جمال کا اظہار کرنے کے لیے کھڑی۔ اس نے کہا، اے محمد میں بھی آپ کی طلبگار ہوں۔ حضور نے اس کی جانب بھی نہیں دیکھا۔ حضور آگے بڑھے، جبریل امین نے عرض کہ یا رسول اللہ، یہ ایک جگہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، ان کی ولادت کی جگہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جبریل یہاں پہ رکیں گے، نبی کی ولادت کی جگہ ہے۔ حضور سواری سے نیچے تشریف لائے اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے 2 رکعت نفل پڑھے۔ جبریل امین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 مشروب پیش کیے گئے۔ اس وقت 1 پیالے میں دودھ، 1 پیالے میں شہد، 1 پیالے میں کوئی اور مشروب۔ نبی علیہ السلام نے ان تینوں مشروبوں میں دودھ کا انتخاب کیا۔ جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے فطرت کا انتخاب کیا، فطرت کو پا لیا، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کوئی دودھ کی دعوت دے تو قبول کرو۔ جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کوئی آواز آئی تھی؟ حضور نے فرمایا آئی تھی۔ یا رسول اللہ جو دائیں جانب سے آواز آئی تھی وہ یہودیوں کی تھی، آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا اگر آپ دیکھ لیتے تو آپ کی امت ساری کی ساری یہودیوں والے کاموں پر اتر آتی۔ یا رسول اللہ بائیں جانب سے آواز آئی، حضور نے فرمایا آئی۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ نصارہ عیسائیوں کی آواز تھی، آپ نے دیکھا؟ میرے نبی نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ اگر آپ دیکھ لیتے تو آپ کی ساری امت عیسائیوں والے کام شروع کر دیتے۔ نبی کریم علیہ السلام دوبارہ سوار ہوئے براق پہ، تو اب یہ براق سفر کرتا کرتا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ، براق بھی حاضر ہے، سواری بھی، سوار بھی، فرشتوں کی بارات بھی۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ قبر میں آپ یہ بتائیے کہ نماز زندوں پر فرض ہے یا مردوں پہ؟ قبر میں نماز پڑھنا، جسم سے جب روح نکل جائے تو بندہ مکلف نہیں رہتا، عبادات کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے آقا فرماتے ہیں قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ براق کی رفتار کیا تھی؟ اتنی تیز رفتار میں جانے والی سواری، اور سوار کی نگاہ کا عالم یہ ہے
ہم قبر کے اوپر بھی کھڑے ہوں تو دیکھ نہیں سکتے قبر کے اندر کیا، پر میرے نبی سواری پر سوار ہے، بجلی والے طیارے پر سوار ہے، حضور جا بھی رہے ہیں، قبر میں پہچان بھی رہے ہیں یہ موسیٰ ہے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ موسیٰ کر کیا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کر کیا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے خود دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا جس کی جتنی زیادہ محبت ہوگی وہی کام اللہ اس سے قبر میں بھی کروائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک جگہ سے گزرے، آپ نے پڑھا ہو، فرمایا تو ایک خیمے سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ صحابہ کرام پریشان ہو کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے ہمارے خیمے میں تو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کون ہے۔ آواز بڑی پیاری ہے، حسن صوت بھی ہے، حزن صوت بھی ہے، تحسین صوت بھی ہے، تحسین صوت بھی ہے، غمزدہ لہجہ بھی ہے، خوبصورت آواز بھی ہے۔ اللہ کے محبوب کون ہے؟ فرمایا سنتے آپ آئے ہو، پوچھ دے میرے کو سن کے آپ آئے جی، پوچھ دے میرے کو۔ حضور نے نہیں فرمایا۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جس چیز کو ہم سن لیں دیکھ لیں اس کی حقیقت حضور ہی جانتے ہیں، اس کی حقیقت حضور ہی جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ یہی تو بات تھی نا کہ جب نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے پوچھ لیں آج دن کون سا ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ آج جمعہ ہے، انہوں نے یہ نہیں عرض کرنا کہ یا رسول آج یہ اللہ و رسول عالم، بس اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ سونے سانو دے بھی نہیں پتا اج دیں کیڑا ہے، دیں تو وہی ہونا جڑا تو آکھ سے۔ مزہ نہ آ گیا؟ آج تنقید کرتے ہوئے لوگ خوش ہوتے ہیں، یہ نہیں تھا، یہ پتہ نہیں تھا، یہ پتہ نہیں۔ صحابہ کو تو پتہ تھا نا۔ میں ہی آپ سے پوچھوں گا آج دن کون سا، آپ کو شاہ جی تسی بھی کملے ہو تو انہوں نہیں پتہ، جمعہ پڑھاون آئے بیٹھے دیتے آندے دے جی دن کیڑا ہے، کوئی کہے کہ نہیں؟ لیکن نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ حضور فرماتے دن کون سا ہمیں نہیں پتہ، آپ جانتے یا آپ کا رب جانتا ہے۔ صحابہ نے اس کے یا رسول آواز آ رہی وہاں سے، حضور نے فرمایا کہ وہاں ایک قاری قرآن کی قبر ہے، اور اپنی زندگی میں وہ سورہ ملک کثرت سے پڑھتا تھا۔ جب قبر میں پہنچا ہے، قبر میں پہنچا ہے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا ہے فرشتوں اس کو قیامت تک قبر میں قرآن پڑھنے کی اجازت دے دو۔ کمال اس کا یہ ہے، یہ تو ہم نے سنا کہ حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی دلائل ہے کہ مردے سنتے ہیں، مردے، لیکن مردوں کی سننا، مردے تمہاری قدموں کی آہٹ بھی حدیث پاک میں سنتے ہیں، لیکن مردوں کی سننا کیا کرامت ہے، یہ شان خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا وہ اپنی زندگی میں کثرت سے سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ قبر میں پہنچا اور رب نے فرمایا فرشتوں اجازت دو اس کو کہ قیامت تک بیٹھ کے یہ قبر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہے، اور کمال یہ کہ اس کے قرآن کو گزرنے والے سنتے رہے۔ تو نبی پتہ چلا کہ جس چیز سے بندہ دنیا میں محبت کرتا ہو، اللہ کا فضل ہو تو قبر میں بھی وہ کام۔ نبی کی محبت جو ہے وہ نماز سے بڑی زیادہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ نبی محبت کرتے ہیں نماز سے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں حضور کے جسم اقدس میں جب تھکاوٹ ہو جاتی تو پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ بلال اذان پڑھ بھائی، بلال اذان پڑھ، ارحنی فی الصلاۃ۔ فرمایا جب بلال تو اذان پڑھتا ہے نا تو نماز میں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو میری راحت مجھے ملتی ہے، میری تھکاوٹ تھکن دور ہو جاتی ہے، ہمیں تھکن ہو جاتی ہے۔
اللہ کے نبی کو تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. پہلی بات تو یہ کہ نبی قبر میں بھی زندہ، گواہی مصطفیٰ کی. ہم سن کے مانتے، حضور نے دیکھ کر کہ میں دیکھ رہا ہوں کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور یہ بھی حضور فرمایا کھڑے ہیں وہ، نہ رکوع میں نہ سجدے میں، قیام میں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آپ کی سواری جو ہے وہ چلتی 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 گزرتی. بہت سارے عجائبات آئے یہاں پہ. تو مسجد اقصیٰ شریف جو ہے یہ پوری بارات جو ہے فرشتوں کی اور پورے پروٹوکول کے ساتھ، مزہ آ گیا، پورے پروٹوکول کے ساتھ. ادھر بھی فرشتے ہیں، ادھر بھی فرشتے ہیں، دائیں بھی فرشتے ہیں، بائیں بھی فرشتے ہیں. دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے. سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے. سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، 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 سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے. شاہ دولہ بنایا آج کی رات ہے. سب مل کے پڑھ لیں، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے. شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. سرور انبیاء کے سواری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی. یہ سواری سوئے ذات باری چلی، 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 یہ سواری سوئے ذات باری چلی. ابر رحمت کھلا آج کی رات ہے، ابر رحمت کھلا آج کی رات ہے. اب مسجد اقصیٰ شریف میں حضور تشریف.
اور استقبال کے لیے وزیر اعلیٰ سے لے کر SHO تک، کیوں نہیں یہاں سے کام چلتا ہے، وزیر اعظم سے لے کر SHO، وزیر اعظم سے بھی بڑا افسر، سبحان اللہ، وزیر اعظم سے بڑا افسر کون ہوتا ہے؟ کیوں نہیں جی نہیں، کمال یہ تو آنے والی ہے، نہیں پتہ بھی وزیر اعظم تو بڑا افسر بھی ہوتا ہے جن دے کول اجازت لیتے گھروں باہر آنا پہنا، نہیں سمجھ بھائی بڑا افسر ہے۔ کون سے افسران صدر کائنات یعنی اس بارات کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے ہیں، نہ ان کی طرف کوئی خط لکھا گیا ہے، نہ ان کی طرف کوئی واٹس ایپ ہوا ہے، نہ فیس بک پہ کوئی پوسٹ لگائی گئی ہے، کوئی کدھر سے آیا ہے، کوئی سری لنکا سے آیا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ میرے محبوب کے، جتنے بھی نبی استقبال کے لیے آئے کھڑے ہیں، وہ سارے دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اب ان کو پیغام کس نے دیا؟ یہاں پہ ایک بات سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ کے دربار میں گیا تو وہاں وہ بادشاہ حضرت دہیہ کلبی اس وقت پہنچے ہوئے تھے، تو سوال کر رہا تھا کہ اس نبی کے ذات کے بارے میں کہ جس نے دعویٰ نبوت کیا وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے۔ کہتے بادشاہ کے سامنے ایک بات ہوئی، ایک بندے نے یہ کہہ دیا کہ وہ اتنے بڑے بڑے معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ کہ وہ کہتا ہے کہ راتوں رات میں بیت المقدس گیا اور راتوں رات واپس آ گیا مکہ پاک میں۔ جب یہ بات کہی نا، بھلا آپ ہی بادشاہ سلامت یہ بتائیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص راتوں رات بیت المقدس جائے اور راتوں رات واپس آ جائے؟ تو وہاں پہ ایک پادری بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اپنی زبان بند کر، جس رات وہ نبی اس مسجد اقصیٰ میں آئے ہیں میں اس رات کو جانتا ہوں، اس رات کو جانتا ہوں۔ اس نے تم کیسے جانتے ہو؟ کہا کہ جب ایک دن میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں مسجد کے نظام کو سنبھالتا ہوں، تو ایک دن میں نے مسجد کی چیزوں کو درست کیا، یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، تو ایک دروازہ بند نہ ہوا، مسجد اقصیٰ کا ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، میں نے زور ڈالا تھا لیکن دروازہ وہ بند نہ ہوا، دیوار اوپر سے نیچے بیٹھ گئی، اور میں نے بڑھائی کو بلایا کہ اس دروازے کو درست کرو، اس نے کہا جی یہ آج نہیں ہو سکتا، صبح یعنی بہت ٹائم لگے گا اس کو ٹھیک کرنے میں، دیوار کو ایسے کرنا پڑے گا، ایسے کرنا پڑے گا۔ اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا سوراخ، انگلی کی طرح دیوار میں سوراخ ہو گیا تھا۔ یہ سوراخ جو ہوا تھا نا، یہ جبریل امین نے انگلی رکھی تھی۔ اور وہ پادری کہتا ہے کہ جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ سواریوں کے قدموں کے نشان لگے ہوئے تھے باہر، مسجد کے باہر۔ میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ کے آخری نبی کی علامت نشانی یہ کہ وہ اللہ اسے معراج کروائے گا اور وہ مسجد اقصیٰ میں آئے گا۔ یہ نہ کہنا کہ یہ جھوٹی بات ہے، میں اس رات کو جانتا ہوں، جس رات میں وہ نبی ادھر تشریف لائے ہیں اور سواریاں بندیں۔ حضرت گرامی، کتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ انبیاء کرام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں لیکن حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں، اور نماز سے پہلے استقبال کرنے کے لیے میرے آقا کریم علیہ السلام کا استقبال کیا۔ حضور فرماتے ہیں میں سارے نبیوں کو دیکھتا رہا، ان
میں ایک چاند سے چمکنے والا، چاند کی طرح چمکنے والا ایک چہرہ مجھے نظر آیا۔ میں نے پوچھا آپ یوسف علیہ السلام ہو؟ عرض کیا جی میں یوسف علیہ السلام۔ جس محبوب کے حسن کی جھلک کو دیکھنے کے لیے خود صاحب حسن آئے بیٹھے ہیں، چمکتا چہرہ یوسف علیہ السلام کا، حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے۔ اب جناب نماز کا وقت ہو گیا ہے، نبیوں کو کوئی اطلاع وغیرہ نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ خود بخود ہی چلے آئے ہیں۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی نبیوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ نے انہیں علم ہی اتنا عطا فرما رکھا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ ہے اور امامت کروانی، کون امامت کروائے گا؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو پیش امام ہوتا ہے اس کی اجازت کے بغیر پیر صاحب بھی نہیں کروا سکتا، مرشد بھی نہیں کروا سکتا۔ اجازت امام پیش امام دے تو پھر شرعی لحاظ سے مصلی پر کھڑے ہونے کی اجازت ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنوایا، نبی امام رہے، وہاں پہ امامت کرواتے رہے، لیکن آج امامت کون کروائے گا؟ حضور نے کسی سے اجازت نہیں لی نبیوں سے کہ مسجد تم نے بنوائی تھی، جبریل خود کھڑے ہیں، اللہ کے نبی کھڑے ہیں، سارے انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیں، مصلی ہے ہی آپ کا، یہ تو آپ کے نائب بن کے آپ کے آنے کے رستے ہموار کرتے رہے ہیں، آپ کی خبریں دیتے رہے ہیں، آپ تشریف لائیں، آپ امام مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، حضور نے نماز پڑھائی، رکوع والی، سجدے والی، نبیوں کو۔ اب یہ کیسی عجیب بات ہے کہ امام جو ہے وہ عالم دنیا میں ہے اور مقتدی نمازی عالم ارواح میں ہے، عالم برزخ میں ہے۔ عالم برزخ والوں کی امامت کا صحرا اگر جسا ہے تو میرے مصطفیٰ کو، مرتبے انبیاء کے بڑے ہیں، مرتبے انبیاء کے بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مرتبے انبیاء کے بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بل کے پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی بل کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بل کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ذکر یہاں پر اس کو روک رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے یہاں سے ہی شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔